السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس پروگرام میں کہا سنا جائے اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں جو گفتگو کا موضوع ہے وہ حدیث جس کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے کیا تھا، اور وہ حدیث نمبر 789 779 تھی، اور وہ اس حوالے سے مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنا ایک موقف تھا کہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد انسان وہ حلال ہو جاتا ہے، اور الفاظ یہ تھے کہ اذا طاف بالبیت فقد حل، اور اس سلسلے میں وہ اس پر مصر بھی تھے، انسسٹ کیا کرتے تھے کہ یہ آپ کو کیا بات اچھی لگے نہ لگے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ ہے۔ ناظرین، یہ بات یہاں تک ہم نے کہہ دی، اور یہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ چونکہ اکثر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل اس کے خلاف، اور جمہور اہل علم بھی اس کے حق میں نہیں، لیکن بہرحال جو صحابی رسول ہیں ان کا جو اجتہاد ہے یا ان کا یہ جو موقف ہے وہ اس کی کوئی بنیاد کوئی نہ کوئی ہے۔ اگرچہ کوئی بھی شخص نصوص شرعیہ سے جب اللہ کی توفیق سے، اللہ کے عطا کردہ علم سے، اپنی پوری نیک نیتی سے محنت اور کوشش کر کے ایک مسئلہ مستنبط کرتا ہے، تو بہرحال اگر وہ ان اصاب فلہ اجران، اگر تو وہ صحیح رائے کو پا لیتا ہے، صحیح مسئلے کو، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر وہ ان لم یصب، اگر وہ نہ پا سکے پوری صحیح ثواب درست رائے یا مسئلہ، لیکن اس کی جو محنت کوشش تگ و دو ہے یا اخلاص اللہ کے لیے جو اس نے کوشش کی ہے، اس کا 1 اجر اللہ کی بارگاہ میں اسے ملے گا۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے اپنے بندے پر کہ اس کی کوئی بھی کسی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا جو اس کی ذات کے لیے کی گئی ہو۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ باقی انسان چونکہ پرفیکٹ نہیں، اس کا خطا ہونا، اس کا بھولنا اور اس کی علمی کمی کوتاہی کمزوری یہ اور عقل کا نقص یہ بار بار آڑے آتا ہے، لہٰذا پرفیکشن صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ یہ موقف رکھتے تھے، تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا فقلت میں نہیں نا قال ھذا ابن عباس، کہ یہ موقف کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عطا نے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے اللہ رب العالمین کی اس آیت مبارکہ سے استنباط کرتے ہوئے کہ ثم محلھا الی البیت العتیق ومن امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ ان یحلوا فی حجۃ الوداع۔ ایک تو اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ وہ اللہ احکم الحاکمین کا پرانا گھر ہے، یعنی بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، اور پھر رحمت للعالمین کا حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کو حکم دینا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ وہ حلال ہو جائیں اور اپنے احرام اتار لیں۔ تو تو میں نے کہا انما کان ذلک بعد المعرف، راوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ تو پھر یہ جو حکم تھا آپ کا یہ عرفات کے وقوف کے بعد کا یہ حکم ہے، جب کہ حاجی دیگر مناسک ادا کر لیتا ہے اور احرام اتارنے کا وقت ہوتا ہے جو کہ یوم النحر کا دن ہے، تو یہ تو اس دن کے سارے اعمال اور اقوال مناسک بجا لانے کے بعد کا یہ حکم تھا۔
قلت انما کان ذلک بعد المعرف قال کان ابن عباس یراہ قبل و بعد۔ تو حضرت عطا کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی خیال تھا کہ وہ خواہ عرفات سے پہلے کا وقت ہو یا عرفات کے بعد کا وقت ہو، ہر حال میں وہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ احرام کھول لینا جائز اور درست ہے۔ تو یہ حدیث جس کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے، آتے ہیں آگے آج کی حدیث کی جانب، جو کہ مؤلف رحمہ اللہ نے بڑے مختصر الفاظ کے ساتھ باب ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے تحت جو حدیث لائے ہیں وہ بھی بالکل مختصر ہے، لیکن کچھ تفصیل کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے کہ مسئلہ کچھ اہم ہے۔ بسا اوقات لوگ اس مسئلے سے متعلقہ کئی ایک سوالات کرتے نظر آتے ہیں۔ تو آتے ہیں اس حدیث کی جانب، جو حدیث نمبر 780 ہے، اور اس پر جو مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب الحج یا حج کے مسائل اور احکام کے سلسلے میں ہی یہ باب ذکر فرمایا ہے، باب التقصیر فی العمرۃ، کہ عمرہ کرنے والے کے لیے بال کٹوانا اس کے بارے میں ہے۔ تو اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ وہ بال منڈواتے ہیں جنہیں حلق کہتے ہیں، حلق الراس، جبکہ جو تقصیر ہے وہ بھی جائز اور درست ہے۔ سب سے پہلے تو باب کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا خواہ حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام، تو انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ خواہ اپنے بالوں کو منڈوا لے یا اپنے بالوں کو کتروا لے، کم کر لے، لمبائی میں چھوٹا کر لے۔ تو دونوں عمل درست ہیں، لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ کون سا عمل افضل ہے۔ تو افضل بہرحال منڈوانا ہے، جیسا کہ ہم کچھ قدر تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ اس سلسلے میں جو حدیث نمبر 780 ہمارے پاس ہے، 780، وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کردہ ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو کتاب الحج باب الحلق والتقصیر عند الاحلال اس میں ذکر کیا ہے۔ ہم آگے آ کے ذکر کرتے ہیں اس کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قصرت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمشقص، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود منہ مبارک یا بال کینچی سے کاٹے۔ بات یہ ہے کہ آپ کے میں نے بال مونڈے نہیں، جو کہ جڑوں سے مونڈے جاتے ہیں جس طرح کہ ریزر وغیرہ سے، بلکہ جس کو حلق کہتے ہیں، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی کینچی سے بال میں نے خود کاٹے، ہلکے کیے۔ یہ ہے حدیث۔ تو ناظرین، آتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کچھ گفتگو ہو۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہاں ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں جو متداول ہیں عربی زبان کے اندر ایز ٹرمز، اصطلاحات کے طور پر، تقصیر ہے، حلق ہے۔ تو یہ لفظ بھی عربی زبان کا، اور ان دونوں الفاظ کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ الفتح میں جب سورہ الفتح اتری تو اس میں یہ ذکر ہوا، رسول اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو یہ بشارت دی خواب کے ذریعے کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ امن اور سلامتی کی حالت میں اللہ کے گھر میں بال احرام باندھتے ہوئے، بال اس حال میں کہ تم کاٹ رہے ہوگے اور بال مونڈ رہے ہوگے، تو آپ داخل ہوں گے اور آپ کو کوئی خوف یا خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا لَا تَخَافُونَ۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ الفاظ دونوں ذکر ہوئے ہیں۔ تقصیر، قاصر یکسر قصراً و کثارتاً، یہ باب کاروما بھی آتا ہے، یعنی چھوٹا ہونا، کسی چیز کا جسامت میں کم ہونا، قاصر یکسر قصارتاً۔ اور اسی طرح الفاظ ہیں قصر یقصر تقصیراً، قصرت الشعر، کہ میں نے بال چھوٹے کیے،
قصر تو میں نے کاٹے بال، یعنی لمبائی میں تھے تو ان کو چھوٹا کیا۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے۔ بالکل یعنی تقصیر جو ہے وہ جڑوں سے بالوں کو کاٹنے کو نہیں کہتے، بلکہ لمبائی میں کمی کرنا، بالوں کو چھوٹا کر دینا۔ قرآن مجید میں دونوں کا ذکر ہوا ہے۔ تو مقصرین محلقین رؤوسکم و مقصرین، اپنے بالوں کو مونڈتے ہوئے اور اپنے بالوں کو چھوٹا کرتے ہوئے تم حرم کعبہ میں اللہ کے گھر میں داخل ہوگے عمرہ کے لیے۔ جس خواب کی تعبیر جو ہے وہ عملاً عمرۃ القضاء یعنی سن 7 ہجری میں ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ 6 ہجری کو حدیبیہ کے مقام پر ایک بڑا تاریخی معاہدہ کیا، جس کی روح سے یہ طے پایا دونوں فریقین کے مابین کہ اس بار مسلمان واپس چلے جائیں مدینہ، اور آئندہ سال آئیں گے ہتھیار جو ہیں وہ چھپائے ہوئے ہوں گے، اور پھر 3 دن سے زیادہ یہاں نہیں ٹھہریں گے۔ تو یہ معاہدہ طے پایا تھا، جسے عمرۃ القضاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور عمرۃ القصاص بھی ذکر آیا ہے، اس کے بارے میں یہ الفاظ ہیں۔ تو بہرحال ایک لفظ ہے قصہ یا قص قصن الشعر، قص الشعر، کہ فلاں شخص نے بال کاٹے، بالمقص، یعنی مقص کا معنی آتا ہے کینچی، وہ آلہ جس سے، اسی سے ہی قصہ یا قص سے مقص اس میں آلہ ہے یا اوزار ہے یا بال کاٹنے کا ہتھیار ہے، کینچی وغیرہ جس سے بال کاٹے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں بے مشقص۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مشقص کے ساتھ کاٹے، یہ بھی ہتھیار اوزار ہے۔ شقص الشعر یا شقص الذبیحہ، ایسا ہتھیار ہے کہ جس سے کسی چیز کو ٹکڑے کر کے بانٹ دیا جائے برابر برابر، جیسے کسی جانور کو کاٹا ذبح کر کے اور اس کو تقسیم کرنے کے لیے حصہ داروں میں برابر تقسیم کرنے کے لیے ٹکڑے کیا جانور کے گوشت کو، تو اس کو کہتے ہیں شقصہ، اور اسی سے ہے بمشقص کے الفاظ۔ اس سے مراد وہ بھالا یا ہتھیار یا اوزار یا بڑا کتیرہ کہہ لیجئے، یہاں ہم اب جب کہیں گے بمشقص سے مراد کینچی ہے، جیسے اگر بال کاٹے جائیں تو بڑی کینچی، بڑے بھالے اور پھل والا تیر، اسے بھی کہتے ہیں بمشقص۔ تو یہ ناظرین ہوئی اس کی کچھ الفاظ کی جو اصطلاحات کے طور پر متداول ہیں حج کے سلسلے میں یا حلق اور تقصیر کے سلسلے میں، اس کی کچھ قدر وضاحت۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا اس حدیث کو ذکر کیا ہے، باب الحلق والتقصیر عند الاحلال، کہ بال کاٹنا اور مونڈنا احرام کے وقت۔ اب حدیث میں جو ذکر ہوا ہے وہ صرف تقصیر کا ہوا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب ذکر کیا ہے وہ اس میں دونوں طرح کے الفاظ ذکر کیے ہیں، کہ بال مونڈنے اور بال کٹوانے کے۔ وہ اس لیے کہ سید المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کہتا ہے صرف یہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہی نہیں لائے، بلکہ اور دیگر احادیث کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے جس میں بال کے مونڈنے کا بھی ذکر ہے۔ تو جب ہر 2 طرح کی حدیثیں اس باب کے تحت آ جائیں گی تو پھر دونوں حدیثوں کا لفظی تعلق اور باہمی ربط باب کے الفاظ کے ساتھ درست قائم ہو جائے گا۔ تو مثلاً خاص طور پر ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، وہ کہتے ہیں کہ قال نافع، میرے استاد نافع، امام نافع جو امام مالک رحمہ اللہ کے استاد تھے، وہ عبداللہ ابن عمر کے شاگرد باوفا تھے امام نافع، وہ کہتے ہیں کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما میرے استاذ محترم وہ یہ کہا کرتے تھے حلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا سر مبارک مونڈا، اور یہ فرمایا کہ سر کو منڈوایا،
جبکہ یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کینچی سے سر مبارک جو ہے اس کے بال کاٹے، یعنی مونڈے نہیں بلکہ قطرے چھوٹے کیے۔ تو اب بظاہر یہ جو الفاظ میں ایک دوسرے کے تضاد ہے دونوں روایت میں، بلکہ آگے ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے کہ وہ خود بھی جس سال حج کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، اور پہلے اس کا ہم نے تفصیل سے قدر ذکر بھی کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سال حج کا ارادہ کیا جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف دونوں کے آپس میں ٹکراؤ ہوا، مڈ بھیڑ ہوئی اور فتنے کا دور تھا۔ تو اس میں لوگوں نے اور آپ کے جو بچے تھے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو پورا حج ادا کرنے سے روکا بھی تھا کہ آپ ٹھہر جائیے، فتنے کا دور ہے، ڈر ہے تو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن انہوں نے یہ اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پورا حج ادا کیا، اور 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کا دن آپ نے بال منڈوائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے، اور ساتھ ہی یہ حوالہ دیا، ریفرنس دیا کہ حلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ یا فی حجۃ الوداع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اسی طرح اپنا سر مبارک جو ہے وہ مونڈا تھا۔ تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں یہ عمل کیا ہے۔ ناظرین، بعض دیگر روایات میں بھی رحمۃ للعالمین اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے کہ سر منڈوائے اور کچھ حضرات نے بال کٹوائے تھے۔ تو بہرحال یہ دو طرح کی جو روایات ہمارے سامنے آئی ہیں، تو آگے اس کا سلوشن یا کیا اس کا حل ہے وہ بھی اس طرف بھی ہم آتے ہیں۔ سب سے پہلے ضمناً میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ تو ہے مردوں کے بارے میں حکم کہ بال کٹوائے جائیں یا منڈوائے جائیں حج اور عمرے کے ارادے سے اگر کوئی شخص کرنا چاہے، لیکن اگر امت کی خواتین حج یا عمرے کا احرام باندھتی ہیں تو اس وقت وہ احلال ہونے کے وقت یعنی حلال ہونے کے وقت عمرہ یا حج کا احرام ختم کرتے وقت وہ کس طرح ان سر کے ساتھ معاملہ کریں گی، تو اس سلسلے میں یہ شرعی حکم یہ ہے کہ وہ پورا سر کے بال نہ منڈوائیں گی، نہ بڑے بڑے لمبے بال واضح الفاظ سے کٹوائیں گی، یہ مردوں کے لیے ہے، بلکہ وہ ایک چٹیا جو ہے وہ اپنے بالوں کی وہ کٹوا لیں، یا آخر سے ایک پورا جو ہے وہ لے کر بالوں کو اکٹھا کر کے تو کینچی کے ساتھ ایک ہی ساتھ وہ کاٹ لیں، تو ان کے لیے یہ انشاءاللہ کافی ہوگا اور ان کا عمرہ یا حج جو ہے وہ پورا ادا ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں بہرحال جو اب بات باقی کرنے والی ہے، جو انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ پروگرام میں ہدیہ ناظرین کریں گے، وہ یہ ہے کہ حج اور عمرے کے اختتام پر مردوں کے لیے بال منڈوانا اور کتروانا یہ دونوں جائز ہیں، لیکن رحمۃ للعالمین کی سنت طاہرہ کے بموجب یہ منڈوانا جو ہے یہ افضل ہے۔ کتنا افضل ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم آگے کریں گے۔ سر دست جو کچھ کہا سنا ہے، دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔